اثر پذیری کا قانون۔ اب یہ اثر پذیری یہ ایک بڑا اہم ہے۔ کہتا ہے کہ لیڈرشپ کا حقیقی جو معنی ہے کہ اثر پذیری ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، کہ ہم اثر سے ایک مطلب دو آدمی ہیں آپ کے سامنے، اب کتنے یعنی کہ صدیوں سے جب سوال اٹھتے تھے کہ بھی دو آدمی آپ کے پاس ہوں تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے لیڈر کون ہے؟ آیا کہ ہم لیڈر کا جو انتخاب سلیکشن کرتے ہیں اس کی شکل سے، اس کے قد کاٹ سے، اس کے علم سے، کہ کس بنا پر تخصیص کرتے ہیں دو آدمیوں کے یہ لیڈر ہیں؟ یہ سالہ صدیوں سے ایک سوالات اٹھ رہے تھے۔ تو اب اس کا یہ کہتا ہے کہ بھی ہم جو پیمانہ ہے لیڈر کو شناخت کرنے کا اس کی اثر پذیری ہے۔ جیسے کہ اب یہ 20ویں صدی کے آخر میں کہ مدر ٹریسا کے نام پر دنیا میں عورت نحیف سی ہے، کمزور سی عورت، لیکن لیڈر اتنی بڑی لیڈر۔ یہ نا اس کی جو امریکن صدر کی ایک تقریر نگار تھی پیگی نونن، وہ ایک واقعہ لکھتی ہے، کہتی کہ ایک دفعہ صبح ناشتے پر وائٹ ہاؤس میں ناشتے کا اہتمام تھا تو اس کی سپیچ ہوئی ناشتے کے موقع پر مدر ٹریسا کی۔ تو اس نے سپیچ میں ایک بات، خاندانوں کی بات شروع کی، محبت کی بات، الفت کی بات کرتے کرتے اس کی سپیچ تھوڑی نوکیلی ہو گئی۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہمارے جو اولڈ ہاؤسز میں والدین جو بے لاوارث پڑے ہیں، کبھی آپ نے ان کا سوچا کہ آ کے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کو اپنے اپنے گھروں میں رکھیں؟ اب تھوڑا اور نکیلی ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا کون اسقاط حمل کا۔ اب یہ جو باتیں تھیں، اب وہ مطلب صدر بھی بیٹھا ہوا، پریزیڈنٹ بھی تھا، ہیلری تھی اور اس کی وائف تھی، ہیری کلنٹن تھا، اور دوسرے نائب صدر سارے بیٹھے تھے۔ تو وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے مدام تساؤ کے مجسمے ہوں۔ حالانکہ اگر یہ بات اس وقت میں کوئی عام آدمی کرتا تو اس پہ بڑی تنقید ہوتی اور بلکہ اس کی بات کو رستے میں روک دیا جاتا، لیکن وجہ یہ تھی کہ مدام تساؤ دیکھنے میں تو کمزور تھی لیکن اس کا تو تشخص بنا تھا دنیا کے اندر وہ بہت اونچا تھا بطور لیڈر کے، کہ جب اس نے اپنی تنظیم کھڑی تھی اس وقت انتہائی نامساعد ترین حالات تھے، تو اس نے اس کا آئین بنایا اور اس کو پروان چڑھایا۔ اپنی زندگی میں اس کی تنظیم کے 4000 رکن ہو گئے اور 25 ملکوں میں اس کے دفاتر تھے اور یہ کام کر رہے تھے 5 براعظموں کے اندر، کہ جہاں کہیں کلکتہ کی گلیاں ہیں، جب بنگلہ دیش کی بستیاں ہیں، اب جہاں نادار بچے ہیں، اور جہاں لاوارث گھر ہیں، اور جہاں جذام کے مریض، اور جہاں بے وارث بچے اب وہ ہیضے کے شکار ہیں، جس میں اس طرح اب ان کا علاج کیا جا رہا ہے، پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں، جذام گھر بنائے جا رہے، گندی گلیوں کے اندر لاوارث بچوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی جا رہی۔ تو تشخص تھا ایک، تو اس کی بنا پر اس کا اثر اتنا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بات کرتے اب کوئی اس پر تنقید کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو لیڈرشپ کہتی ہے کہ بھی آپ کے اندر اگر اثر ہے، اگر آپ کے اندر اثر ہے تو آپ لیڈر ہیں، اگر اثر نہیں ہے تو آپ لیڈر نہیں ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں مطلب 5 لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہے۔ اب پہلے تھوڑا دیکھیں مینیجر، ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے کا جو مینیجر ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں۔ اب تھوڑا فرق سمجھے، مینیجر اور لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مینیجر کا کام ہے کہ جو ایک نظام بنا ہوا ہے اس کو چلائے، اور لیڈر کا کام ہے کہ ایک نیا نظام تخلیق کرنا۔ مینیجر کا کام ہے کہ ایک پلاٹ ہے، اب اس پہ کام کرنا، اس میں گھاس لگی ہے، پھول لگانا، جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن لیڈر کا کام ہے کہ تشخیص کرنا کہ پلاٹ کون سا ہے،
کہ کرنا کیا ہے یہ لیڈر کا کام ہے، کیسے کرنا ہے یہ مینیجر کا کام ہے۔ کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے لیڈر کا کام ہے، کیسے کرنا مینیجر کا کام۔ کرائسلر جو سی او تھا، کرائسلر کا بڑی قوم، اس کا سی او تھا لی آئی کاکا، تو وہ کہتا ہے کہ مینیجر اور لیڈر کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھی مینیجر کی مثال ایسی ہے جیسی ایک بچے کے ہاتھ میں ایک بڑے سے کتے کی زنجیر پکڑی ہوئی اس نے۔ اب کتے کا رخ ایک طرف ہے اور بچہ 5-7 سال کا ہے، اس نے زنجیر پکڑی ہوئی ہے، تو کتا جس طرف جانے کا کرتا ہے بچہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ ایک ادارے کا سسٹم جس طرف ہے مینیجر اس طرف اس کو دھکیل دے گا، اپنی طرف سے اس کی سمت نہیں بدل سکتا۔ سمت بدلنے کے لیے لیڈر کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ تھوڑا پیچھے چلے جب میکڈونلڈ کا، کہ ادارے کی سمت بالکل دنیا کا، اس کو برانڈ دنیا کی بن جائے، اس کے لیے لیڈر کی ضرورت تھی۔ بعد میں ریک راک آیا۔ اب جو دونوں بھائی تھے، اب ان کے اندر وہ لیڈرشپ کی اہلیت نہیں تھی جس کی بنا پر وہ ایک ادارے کو بطور مینیجر تو چلانے کے قابل تھے، وہ نظام بھی اچھا بن گیا تھا، لیکن بطور لیڈر ان کے اندر اہلیت نہیں تھی جس کی بنا پر ایک جماؤ تھا، فریض ہوا تھا۔ تو اب ہم اس کو دیکھیں کہ ہم مینیجر کو لیڈر نہیں کہیں گے، کہ مینیجر کا کام ایک رننگ سسٹم کو آگے چلانا، اور لیڈر کا کام ایک نئے نظام کو تشکیل دینا۔ اب دوسری یہ کہتے ہیں کارجو ہوتا ہے جو بزنس مین ہے، اب ہم اس کو لیڈر سمجھتے ہیں، تو بھئی بزنس مین بھی لیڈر نہیں ہوتا، اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ بھی میں نے منافع کیسے حاصل کرنا ہے، میں نے تھوڑا سا پیسہ لگا کر زیادہ کیسے حاصل کرنا ہے، میں نے نقصان سے کیسے بچنا ہے، روز یہ تو باریکیاں اس پہ کھلتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو ہر بزنس مین کو، ہر دکاندار کو، ہر فیکٹری اونر کو، ہر کمپنی اونر کو ہم لیڈر کہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے، تو لیڈر نہیں ہے، وہ بزنس مین ہے۔ اسی طرح تیسری ہمارے ہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہر علم والا آدمی ہم اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ دیکھنا ایک یونیورسٹی ہے یا ایک ادارہ ہے، اب اس میں بڑے آدمی، وہ پی ایچ ڈی بھی ہے، لیکن ان میں لیڈر تو نہیں ہوتے۔ کتنے سائنسدان ان میں شاید تک ایک کا دکا کے علاوہ کوئی لیڈر کوئی نہیں۔ کہ علم بے شک طاقت ہے، علم ایک طاقت اپنی جگہ پہ اسٹل قائم ہے، لیکن وہ ایک آدمی علم والا بھی ہے کہ وہ لیڈر بھی ہے ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس نے وہ لیڈرشپ کی ایبلٹی پالی ہو وہ الگ میٹر ہے، لیکن ہم ہر علم والے کو ہم لیڈر کہیں ایسا نہیں ہے۔ جب پہل کار والی کہانی، اب پہل کار سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی جو شروع کرتا ہے ایک نظام کو، یا ایک تحریک میں وہ آگے ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیڈر ہے، تو یہ بھی نہیں صحیح۔ جیسے جو ایڈمنڈ ہیلری تھا جس نے 1953 میں جب ماؤنٹ ایورسٹ سر کی تھی سب، تو وہ اپنی ٹیم کا لیڈر نہیں تھا، اپنی ٹیم کا لیڈر نہیں تھا، اس ٹیم جو ساری تھی اس ٹیم کا لیڈر کا نام جان تھا، جان ہنٹ تھا، یہ تو اس ٹیم کا حصہ تھا، اس ٹیم کا حصہ تھا، نہ کہ خود لیڈر تھا۔ تو اب جو بانیان ہوتے ہیں، دیکھنا جب کوئی بھی تحریک ہے، اب تھوڑا سا نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، شروع کرنے والے، اب میں ایک نام نہیں لے رہا کہ بڑی جو تحریک ہے، اب اس میں جو بڑے جو شروع میں تھے اس کے ساتھ وہ سارے پیچھے چلے گئے، لیڈر تو نہیں بنے۔ تو عہدے والی کہانی، اب یہ لوگ سمجھتے ہیں، اچھا یہ عہدے والی کہانی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کمپنی کا جو عہدے دار ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ لیڈر ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ پہل کار سے مراد کہ جو شروع کام کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب ایک سکول بنانے والے، ایک ادارہ بنانے والے 2 آدمی ہیں 3 ہیں،
تو جو بنانے والے ہیں ہم ان کو کہیں گے لیڈر ہیں کہ انہوں نے شروع کیا، تو ایسا ہم ان لیڈر نہیں کہیں گے. ہم ان کو لیڈر تو اپنی صفات کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو جس کے اندر خوبیاں ہو، جیسے یہ دوسرا قانون کہتا ہے کہ اس کے اندر اثر پذیری ہو. اب اثر پذیری سے مراد یہ ہے، کہتے ہیں کہ اثر پذیری کے بغیر ایک آدمی جو چل رہا ہوتا نا وہ ایسے ہی جیسے چہل قدمی کر رہا ہے. اگر اثر اس کے اندر ہے، اثر کیسے دیکھا جائے گا؟ اس کے فالوور سے، اس کے پیروکاروں سے، کہ جتنے اس کے پیروکار ہوں گے اور جس کے اس کے ماننے والے ہوں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ لیڈر ہے یا لیڈر نہیں ہے. جتنے اس کے ماننے والے ہوں گے. مثال کے طور پر آپ ایک کہتا ہے کہ میں پیر صاحب ہوں، ایک آدمی کہتا ہے، اب اس کے مریدوں سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً بڑا پیر ہے یا نہیں ہے، کہ جتنے اس کے مریدین کی تعداد زیادہ ہوگی اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے، یہ کتنا بڑا اپنی لائن کا پیر ہے. اسی طرح ایک ٹیچر کہتا ہے کہ میں بہت مقبول ہوں، اب اس کی ٹیچر کی اہلیت کا اس وقت پتہ چلے گا اس کے شاگردوں سے، کہ جتنے شاگرد اس کو زیادہ پسند کرتے ہوں گے وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، اس سے اس کا اثر پتہ چلے گا. تو عہدے سے مراد ہیں کہ بھی ایک پرنسپل ہے ادارے کا یا ایک کمپنی کا سربراہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ سی ای او ہے تو یہ لیڈر بھی ہے، یہ بڑا آفیسر ہے تو لیڈر بھی ہوگا، یا خاندان کا بڑا ہے تو لیڈر بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو بڑا ہو وہ لیڈر بھی ہو. یہ دونوں مطلب عہدے سے لیڈر آدمی نہیں بنتا، بلکہ اسٹانلے ہفٹی یہ کہتا ہے کہ عہدہ لیڈر نہیں بناتا، بلکہ جو ہے ایک لیڈر سے عہدہ بنتا ہے. ایک لیڈر سے عہدہ وجود میں آتا ہے اور نہ کہ عہدہ لیڈر کو بناتا ہے. بلکہ ایک برطانیہ کے وزیر اعظم مارگریٹ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ عہدے پر کسی پہ فائز ہونا ایسے ہی ہے جیسے کہ معزز خاتون کا ہونا. وہ خاتون بھی ہو جس کو کہنا پڑے کہ میں معزز ہوں. دیکھو ایک ادارے کا سربراہ ہے. اب وہ ہم بعض عموماً مینیجر ٹائپ ہوتے ہیں، ان کی صلاحیت مینیجر کی ہوتی ہے، ایک نظام ہے وہ چلا لیں گے، لیکن ایک نیا نظام تشکیل دیں، اب اس کے لیڈر کی ضرورت ہے کہ لیڈر ہی ایک سمت کو بدل سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا والد ہے، اب ہر خاندان کے اندر ایک آدھ غیر محسوس طریقے سے لیڈر ہوتا ہے کہ جو کہ ایک خاندان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے، پستی سے اٹھا کر بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. اب 5 بھائی ہیں، ان میں سے ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ جس کی بنا پر سارا خاندان ایک دم بدل جاتا ہے کچھ ہی سالوں میں. دیکھیں نا یہ نواز شریف ہے، ان کا باپ، اب ان کے جو چچا تایا تھے وہ 6 بھائی تھے، 6 یا 7 تھے. اب ان کے جو باپ کا نام شریف تھا، اب وہ لیڈر تھا، حالانکہ پڑھا لکھا بھی اتنا نہیں تھا، اس وقت کے زمانے میں وہ پڑھا لکھا تھا. تو نتیجے میں اب خاندان پوری کی سمت کو بدل دیا. پاکستان میں لیڈر تھا جی، یہ نواز شریف جو ہے ان کے والد کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی لیڈر تھا جی، ان کا باپ دیکھو نا، اب بالکل مزدور قسم کے لوگ تھے، اب پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم بن گیا. کون بنا تو نواز شریف، لیکن اس کے پیچھے جو قوت تھی اس کے باپ کی تھی لیڈرشپ. اگر وہ اس کے اندر لیڈرشپ نہ ہوتی تو اپنے خاندان کو لاہور نہ لاتا، ادھر ہی غمنامی میں رہ جاتے. کوئی لیڈر ہی فیصلہ کرتا ہے اوپر آنے کا.